المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک باوالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ. بات کریں قرآن کی دو آیات کو. کتنی آیات؟ حالانکہ قرآن اندھیرا پڑھنا چاہیے، زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واضح میں، اپنی تقریروں میں، اپنے دروس میں قرآن کا استعمال زیادہ کریں. اس طرح آج کل حالات ہیں تو روٹی میں سلاد کا استعمال زیادہ کریں تاکہ صحتیں ٹھیک رہیں. بندوں کو بڑا پیٹ خراب ہو گیا، سلاد زیادہ کھانا چاہیے تاکہ صحت بہتر رہے. سبز چیزیں زیادہ کھانی چاہیے. اسی طرح روحوں کی اصلاح کے لیے، کرداروں کی اصلاح کے لیے ہمیں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قرآن زیادہ. جس کو نہیں آتا وہ سیکھے، جس کو آتا ہے وہ پڑھے اور اس میں اضافہ کرے. محرم الحرام کا یہ ماحول ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، قمری سال کا جو آیا مبارکہ پڑھی ہے. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ اس مسجد میں میرا خیال ہے 5-6 سال ماہانہ بنیاد پر میں درس قرآن کرتا رہا ہوں. اور یہ جو آیات اور یہ جو چیزیں لکھی ہیں مسجد میں آپ نے، ان کا انتخاب بھی میں نے کیا ہوگا. یہ جو آپ نے مسجد میں لکھی کرتا تھی، اس وقت یہ ادھر اینٹیں لگی ہوتی تھی، یہاں یار گارڈن کا چھت ہوتا تھا اور وہ چودھری صاحب ہوتے تھے شوکت چیمہ صاحب. بھائی صاحب کا کیا نام تھا؟ حاجی لیاس صاحب. وہ ہماری ٹیم تھی ایک باقاعدہ. باپے ساری صبح نا وہ ہمارے ٹاؤن میں سیر کرنے بھی جاتے تھے. بڑا اچھا ایک تعلق تھا. ہمارا مصروفیات زندگی بڑھ جاتی ہے، پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. آج ویسے میرا دل کیا کل قاری صاحب کو میں نے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ حاضر ہوں. آیت جو پڑھی ہے اس کو ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اس آیت پر یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یسعی نورہم، سعی چلنا، ذرا تیزی کے ساتھ چلنا. یسعی سعی کرنا، صفا مروا کے درمیان سعی نہیں کرنا. تو یسعی وہ چلیں گے اپنے نور میں. اندھیرا بڑا ہوگا، بہت زیادہ ظلمت ہوگی، لیکن ان ایمان والوں کے آگے آگے نور ہوگا. ان ایمان والوں کے آگے آگے. پہلے زمانے میں بیٹری یا ٹارچ کا رواج تھا، تو ختم ہو گیا. 555 کے چندہ بیٹری سیل بھی ہوتے تھے، تو ہر بابے کے پاس ایک بیٹری ہوتی تھی. آج کل تو موبائل آ گیا تھا سب. تو جس طرح وہ ٹارچ اور بیٹری رستہ دکھاتی ہے، اسی طرح یہ جو ایمان کا نور ہے قیامت والے دن مومنوں کو رستہ دکھائے گا. مومنوں کو کیا دکھائے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم. آپ کو ہمیں سے کسی نے ایمان دیکھا ہے نا؟ ایمان آپ کے پاس، ہم سارے مومن ہیں نا. اس ایمان کی تو روشنی بھی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم،
وہ اپنے ایمان کی روشنی میں چلیں گے. اس لیے ایمان کو ذرا بہتر کریں. ایمان کیسے بہتر ہوتا ہے؟ جو لوگ جوتی استعمال کرتے ہیں، جو دفتر میں جاتے ہیں نا، وہ روزانہ جوتی پالش کر کے جوتے کی عمر بڑھ جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کے. پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان تازہ ہو. یہ نبی پاک نے فرمایا جن ایمان کو جانتے تھے، جن کو ایمان کا پتہ تھا. ہمیں تو ایمان کا پتہ ہی نہیں نا، ایک منٹ میں ایمان کی قسم کھا لیتے ہیں. حالانکہ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سامنے بھی نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. اس دن کہا جائے گا آج خوشخبری ہے تمہارا لیے. یہ جو تین جوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں. شاباش، بہت اچھے جورانا صحت مند بندے آج کل ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. کتنے بندے سے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا بشراکم اليوم، بشارت ہے تمہارے لیے آج کے دن ہے. کس چیز کی بشارت؟ جنات تجری من تحتها الانہار. اس جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. وہ اصل میں کامیاب، وہ کامیابی. یہ والی آج کل کی کامیابیاں عارضی ٹیمپریری ہیں، چند روزہ، مہینے کے بعد کامیابی کا ٹھوس ہو جاتی ہے. ایک مہینہ کامیابی، میچ جیت گیا ہے، جو جی ٹورنامنٹ جیت لیا، بڑے کامیاب ہو گئے ہار شار پہ، اور پھر 2-4-10 دن ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا. اللہ کہتا ہے اس دن جس دن تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اس میں تم ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم. وہ اصل کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے. یہ بات جو میں نے بیان کر دی، اس سے اگلی آیت اصل میں اس کو بیان کرے گی کہ یہ میں نے کیا بیان کیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس وہاں اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگی، روشنی نہیں ہوگی. مطلب ان کے آگے ظلمت ہی ظلمت ہوگی. مومن تو روشنی میں، ٹارچ میں، ایمان کی روشنی میں چلے گی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا. مومن جدھر دیکھے گا روشنی ہو، مومن جدھر دیکھے گا. منافق اندھیرے میں ہوگا، ظلمت میں ہوگا. وہ مومن سے کیا کہے گا؟ یہ میری طرف دیکھنا تھا، میری طرف دیکھنا. جب عذاب آیا نا فرعون پر، فرعون کی قوم پر خون کا عذاب جس دن آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 عذاب آئے تھے نا، وہ نہیں ہوتے. خون کا عذاب آیا تو قبطی قوم جب پانی پیتی تھی نا تو خون بن جاتا تھا. پہلے پانی ہے، قبطی نے پیالہ بھرا، منہ کو لگایا تو خون. 8 دن ہو گئے، پانی جو پانی منہ کے قریب خون بن جاتا ہے. اچھا اسی پیالے میں جب وہ بنی اسرائیلی پیتا تھا تو وہ پانی ہوتا تھا. اب یہ قبطی بنی اسرائیلیوں کو اس طرح سمجھ جس طرح یہ چھوٹ نہیں سمجھتے. ہندوؤں میں برہمن ہے، کوئی خوشبو ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹچ کر گیا تو وہ اس کو قتل کر دو، اس طرح سمجھتے تھے. آپ کہتے ہیں یار آؤ اس پیالے کو تم بھی منہ لگا، میں بھی منہ لگاتا ہوں، کیونکہ تم منہ لگائے گا تو پانی رہے گا، پھر میں تھوڑا منہ لگا. اچھا جب ایک ہی پیالے میں اس نے منہ لگایا، جدھر بنی اسرائیلی نے منہ لگا ادھر پانی، جدھر فرعونی نے منہ لگایا ادھر خون. اب حال ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار تم ایسا کرو کہ پانی اپنے منہ میں لے جاؤ اور میں منہ کھولتا ہوں، اس کے اندر منہ سے پانی کلی کر دو، کلی کر دو. اچھا جیسے ہی اس نے منہ میں پانی لیا، اس نے منہ کھولا، کلی کی تو ادھر منہ سے نکل رہا پانی، اس کے منہ میں پہنچ رہا ہے خون.
مر گئے وہ بیچارے پیسے ہی مر گئے، پھر گئے موسیٰ کے پاس معافی دے دو، جو کہو کہ کر لیں گے، یہ مصیبت۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، کیا کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ادھر دیکھنا۔ آج تو کوئی نہیں نہ کہتا چاہے، ایک ٹائم آئے گا وہ خواہش کریں گے، کافر خواہش کریں گے کہ ایمان والے ہمیں دیکھ ہی لیں، ایمان والے ہمیں انظرونا نقتبس من نورکم، نقتبس، ہماری طرف دیکھنا ذرا۔ نقتبس مانا ہوتا ہے پارا نور چیدن، نور کا ٹکڑا لینا، کیونکہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ تمہارا نور تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے۔ نقتبس من نورکم، مومن نہیں بولیں گے کیونکہ مومن بے حس کوہرا چکا جواب نہیں دے سکتا کہ میں نہیں دیا۔ مومن خاموش رہیں گے، کوئی اور بولے گا کی لرجو بلاؤ، جگہ جاؤ، پیچھے واپس جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ نور لے کر آؤ، جاؤ جا کے نور ہے، دنیا میں جاؤ وہاں نور ملتا تھا، نماز نور ہے، وضو نور ہے، نیکی نور ہے، قرآن نور ہے، والدین کی خدمت نور ہے، عالم کی زیارت نور ہے، تقوی نور ہے۔ آج تو نور محسوس نہیں ہوتا۔ آج کل وہ لگا ہوا، ہیٹر لگا ہوا، اس کو لفٹ کراتا ہے، گھروں میں یہ ہیٹر اٹھا کے ہم نے اسٹور میں پھینک دیے ہیں، کیونکہ گرمی پڑی ہے تو ہیٹر کون لگائے گا؟ بھائی آج کل ہیٹر کی قدر نہیں، جب ککر پڑے گا، ٹھنڈ پڑے گی، سردی ہوگی، پھر ہیٹروں کی قدر ہوگی۔ آج اس ایمان والے نور کی قدر نہیں ہے، جب قبر میں جائے گا پھر ضرورت پڑے گی نماز کی، لیکن تب کب انہوں نے کہا کی لرجو بلاؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، نور ڈھونڈ کے لاؤ۔ اچھا ادھر وہ سے بات کرے گا، فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ، اچانک وہ دونوں کے درمیان دیوار بنا دی جائے، ادھر نور والے مومن، ادھر اندھیرے والے منافق، دیوار، اور دیوار ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ٹرانسپیرنٹ، وہ باہر شیشے میں نظر آتا ہے نا اندر بات، دیوار بالکل شیشے کی دیوار ہوگی۔ اللہ کہتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ، دیوار کی پرلی طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، جو ان کی طرف دیوار کا حصہ ہوگا ادھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ یعنی دیوار بیچ میں اس طرح کی ہے، رحمت والوں کو عذاب والے نظر آ رہے ہیں اور عذاب والوں کو رحمت والے نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ کیسا ہے؟ آج مومنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نیکوں کو ذلیل کرتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، مولوی لگڑے آ گئے، اس طرح کے تو عالم ہے، صوفیوں مولوی ملا ہے، وہاں چاسا نہیں ہے کہ ایک طرف عذاب، ایک طرف دھلم، ایک طرف ظلمت، ایک طرف تنگی، ایک طرف تکلیف، اور دوسری طرف رحمت کی رحمت، برکت کی برکت۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اچھا کیا ہوگا؟ ینادونکم، یہ جو بات اگر آپ سمجھ جائے نا تو چستا آ جائے گا۔ ینادونکم، ینادونہم، ان کو بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی، بندہ آواز دے گا، جس طرح اعلان نہیں ہوتا، رات ایک اعلان سنو، ینادونہم الم نکن معکم، وہ چیخے ماریں گے وہ جو منافق ہیں، یار ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، ہم تمہارے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، ہم تمہارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہم تمہارے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے تھے، الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، کب جو نہیں رہتے تھے ہمارے ساتھ، ولکن نکن فتنتم انفسکم، لیکن تم اس وقت تم انڈرائیڈ فون لے کے نماز کے وقت فیس بک چلاتے رہتے تھے باہر بیٹھ کے، اس وقت تم تماشوں میں لگے رہتے تھے، فکروں میں پڑے رہتے تھے، کھیل کود تماشے میں پڑے رہتے تھے، وہ طرف بس تم ہمارے قریب نہیں آئے، تم ہمارے قریب، تم نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈالا،
کہتے میں ڈنکی لا کے نا میں یونان جا رہا ہوں، میرا ویزا لگ جائے میں امریکہ چلا جاؤں، لمبی لمبی امیدیں، یہ کر لینا وہ کر لینا، پتا چلے 6 سال کے بعد اتنے دلیل ہو رہے ہیں۔ لمبی امیدیں شیطان کی ہوتی ہے، لمبی امیدیں لگانے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور امید ہونی اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے فراخی کا انتظار عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کس کی؟ فراخی کی، انشاءاللہ میرا کام ہے۔ تو بابا جی کرسی لے آگے کرسی تو بیٹھ ٹولا ذرا سمجھو، میں کرسی ایسے کر دیا ایک بابا سکھی بیٹھے گا ساڑھے کہ اتنے بیٹھ ٹولا بیٹھ۔ اچھا جی توجہ، غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہ اصل بات ہے۔ تم نے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ کے بارے میں تمہارا یقین پکا ہوا ہی نہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ سارے نہیں بولے رزق کون دیتا ہے؟ شک میں بندے ہیں، اللہ نے تو دینا، کرو گے تو کچھ دے گا، کوئی فلان کوئی فلان، کوئی ٹھیک ہے اللہ تو کرنا چاہیے، لیکن اصل رازق اللہ ہے۔ دکان رازق نہیں، نوکری رازق نہیں، کھاد رازق نہیں، وہ جو کاروبار رازق نہیں، رازق اللہ ہے۔ اور جب تو رازق اللہ کو سمجھ لے گا پھر تو دکان کو لفٹ نہیں کرے گا کہ نماز کے ٹائم پر بھی دکان پہ چمٹا رہے گا، پھر تو اللہ کے مقابلے میں کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ اور اس بات کی سمجھ کس کو آئی ہے؟ اس بات کی سمجھ آئی ہے رسول اللہ، اس بات کی سمجھ آئی ہے صحابہ کرام کو، اس بات کی سمجھ آئی ہے امام حسن کو، اس بات کی سمجھ آئی امام حسین کو۔ اور امام حسن اور حسین کی بات میں عرض کروں، یہ نئی بات کرنے لگا ہوں،